عزیز طلبہ اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج کا یہ لمحہ میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا باعث بھی ہے، اور خوشی اور مسرت کے ساتھ ایک تھوڑے سا ایک غم، اور جس غم کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا دل جو ہے وہ دکھی بھی ہے کہ ایک لمبا عرصہ آپ لوگوں کے ساتھ گزارنے کے بعد، یعنی 5 سال میں نے یہاں کام کیا بطور ہیڈ ماسٹر اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور انتہائی شفیق اور انتہائی کوآپریٹو سٹاف کے ساتھ ہم نے مل کر اس اسکول کو بہتر کرنے میں اپنا کردار سر انجام دیا۔ تو اس مرحلے کو چھوڑ کر جانا ایک تھوڑا سا دل کے لیے دکھی بھی ہے۔ بہت سی باتیں ہیں کرنے کے لیے، کیونکہ 5 سال یہاں میں نے گزارے، اور 5 سالوں میں بہت سے لمحات، بہت سے واقعات آئے، اور بہت سے ایسے لمحے بھی ہیں جب ہم نے اس اسکول کو بہتر کرنے کے لیے جب اقدامات اٹھائے تو اساتذہ کرام جو ہیں وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے لمحہ بلمحہ ہر وقت تیار تھا۔ میں اس کا آغاز اپنے کیریئر سے شروع کرتا ہوں۔ میں 2007 میں جب میں نے گریجویشن مکمل کی تو اس کے بعد مثالی راضیہ بہت بڑا ریپوٹڈ قسم کا ادارہ ہے سرگودا کے اندر، وہاں میں پڑھانا شروع کیا، اور تقریباً کافی عرصہ 2015 تک میں وہاں پڑھاتا رہا۔ اسی طرح 2013 میں ایک بڑی مشہور اکیڈمی ہے سرگودا کی، بلکہ لاہور سے اس نے اسٹارٹ کیا، اور پاکستان کے اندر اس کی بہت سی برانچیں ہیں جس کو کپس کہتے ہیں، وہاں میں نے 2013 سے پڑھانا شروع کیا۔ اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پڑھانا ایک الگ ایکسپیرینس ہے، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر پڑھانا وہ ایک اور طرح کا ایکسپیرینس ہے۔ میرے 2009 کے اندر آرڈر ہوئے اور PSC گورنمنٹ سیکٹر یہاں ایک گاؤں ہے رجہ عوان، وہاں میرے آرڈر ہوئے، تو پرائمری اسکول ٹیچر۔ تو میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں پرائمری اسکول ٹیچر جو ہے وہ بن کر نہیں جاؤں گا، اگر اللہ نے مجھے عہدہ دیا تو کسی بڑی پوسٹ پہ۔ یہ شروع کے خیالات ہوتے ہیں جو انسان کے دلوں کے اندر ہوتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے اور ریسپیکٹ دے، تو اس وقت وہ میں نے چانس چھوڑ دیا۔ بعد میں دوبارہ اپائنٹمنٹس ہوئی تو وہ میں پچھتایا بھی صحیح کہ نہیں چلا جانا چاہیے تھا۔ پھر دوبارہ سے ایک اپائنٹمنٹ ہوئی 2015 کے اندر، اور میری دوبارہ سے اپائنٹمنٹ ہوگی بطور ESC پرائمری اسکول ٹیچر۔ وہ جو 2009 سے لے کر 2015 تک کا پیریڈ تھا، اس پیریڈ کے دوران یہ میں نے شدت سے محسوس کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پڑھانا آپ کو کبھی بھی جاب سیکورٹی پرووائڈ نہیں کرتا، اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ تو ایک تو جاب بھی سیکیور ہے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو بچے ہیں ان کو پڑھانا اصل میں بات ہے۔ تو پھر میں نے 2015 میں یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے اب اسکول میں چلا جانا چاہیے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور عزت دے تو میں اس بڑی پوسٹ پہ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ جب تک انسان جھکتا نہیں، اس کے بعد جھکنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے۔ تو پھر میں نے وہ جو پوسٹ تھی، وہ جو جاب تھی، وہ میں نے سٹارٹ کی۔ رادر میں بطور ESC پرائمری اسکول ٹیچر کے طور پر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز شروع کیا گورنمنٹ سیکٹر سے۔ 1 سال میں نے وہاں پڑھایا، میں سرگودا سے روزانہ آتا تھا، اور وہاں سے پڑھانے کے بعد دوبارہ سرگودا چلا جاتا تھا، کپس میں بھی پڑھاتا تھا۔ تو 1 سال میں نے وہاں بطور پرائمری اسکول ٹیچر جاب کی، اور مجھے اس جاب پر فخر ہے۔ الحمدللہ اگر کوئی شخص بچوں کے مستقبل کے لیے کام کرتا ہے تو پرائمری اسکول ٹیچر ہے۔ چھوٹے بچوں کو سنبھالنا انتہائی مشکل ہے، ان کو پڑھنا لکھنا سکھانا، الف ب پڑھانا، ABC پڑھانا، ان کی بنیاد رکھنے والا جو اسکول ٹیچر ہے وہ پرائمری اسکول ٹیچر ہے۔ یہ جو فورن کنٹریز ہیں، بیرونی ممالک جو ہیں، وہاں پر سب سے زیادہ تنخواہ پرائمری اسکول ٹیچر کی ہے، سب سے زیادہ عزت اور ریسپیکٹ بھی پرائمری اسکول ٹیچر کی ہے، کیونکہ وہ سب سے مشکل کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایگزام میں نے دیا، اور وہ ایگزام تھا کمپٹیٹیو ایگزام، فیڈرل پبلک سروس کمیشن تھا، اس میں میری سلیکشن ہوگی PAEC بوائز کالج چشمہ، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں وہ پورے
دونوں پروونسز سے ایگزام ہوا، اس میں ایک اردو کا ٹیچر سلیکٹ ہوا اور ایک ہسٹری کا ٹیچر سلیکٹ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشا اور میں وہاں بطور ہسٹری کا ٹیچر منتخب ہو کر PAEC بوائز کالج چشمہ میں گیا. وہاں میں نے 3-4 ماہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور عزت بخشی اور میں بطور ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ PPSC کے ایگزام کے ذریعے پاس کرنے کے بعد انٹرویو ہوا اور اس میں میں پاس ہوا اور میں ہیڈ ماسٹر کے طور پر میری سلیکشن ہو گئی. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کو پہلے جھکنا ہوگا، اس کو عاجزی کا اظہار کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ عاجزی کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے. جو عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں سے نوازتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور زیادہ عزت دی اور بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر CO آفس میں جنرل اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی سیٹ جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی اور وہ اپوائنٹمنٹ میری جو ہے اس کے طور پر. اب میں ایک بات کرنا چاہوں گا، ریتوی ہائی اسکول میں بطور ہیڈ ماسٹر اپنا میرا کیسا ایکسپیرینس رہا، اس حوالے سے یہ یادیں ہیں اور یادیں رہ جاتی ہیں. ان یادوں کا اظہار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اظہار اس لیے تاکہ یہاں کے لوگوں کو پتہ چلے، یہاں کے اساتذہ کرام کو پتہ چلے کہ ہمارے جو سابقہ ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ ہمارے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے، کیا فیلنگز تھی ان کی. یہ فیلنگ جب تک ہم ایکسپریس نہ کریں تو پتہ نہیں چلتا کہ کم از کم ہمارے دلوں میں کیا کیا. میں نے جب ریتوی ہائی اسکول کی جو سیٹ تھی اس کو جب ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی تو اس ٹریننگ کے دوران میں نے ریتوی ہائی اسکول کو چوز کیوں کیا. یہاں 3 سیٹیں خالی تھیں، ایک تھی جہانیہ شاہ کی، ایک تھی بیٹا کی اور ایک ریتوی. تو ریتوی کا اسکول میں نے وزٹ کیا، اس وقت میں ٹریننگ کر رہا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ریتوی آنا چاہتا ہوں. میں خود ایک دن آیا، موٹر سائیکل پہ بریک ہوئی تھی اور ہاسپٹل ہے یہاں جا کے بچے بریک میں جا رہے تھے ہندوان کی طرف، تو ان سے جا کر میں نے کچھ سوالات کیے، کچھ اسیسمنٹ کی اس سکول کے بارے میں. الحمدللہ اس وقت وہ اسیسمنٹ سے یہ ثابت ہوا اور وہ جو اسیسمنٹ تھی وہ صحیح ہو گئی. ان سے اسکول کے بارے میں انفارمیشن لی، اساتذہ کرام کے بارے میں انفارمیشن لی. تو اس کے بعد یہ میں نے جائزہ کیا کہ اصل میں ریتوی ہائی اسکول میں ہی مجھے جانا چاہیے. ایک تو ڈسٹنس کے لحاظ سے اور بھی کچھ فیکٹر تھے جس کی وجہ سے ریتوی ہائی اسکول کو میں نے چوز کیا. تو جب میں اپوائنٹمنٹ ہوئی میں یہاں بطور ہیڈ ماسٹر بن کر آیا تو اس اسکول کے اندر ہم نے جو اپنا سٹاف جو ہمارا بڑا معزز قسم کا سٹاف ہے، جب ان سے ملاقات ہوئی مختلف اساتذہ کرام سے وقتاً فوقتاً ایک کر کے ملاقات کرنا، یہ میرا ایک اپنا اسٹائل تھا. ہر ہیڈ ماسٹر کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. بجائے اس کے سب کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کرنا، میری کوشش ہوتی تھی کارنر میٹنگ کرنا، اسٹینڈنگ میٹنگ کرنا، کسی ٹیچر کے ساتھ الگ جا کر بات کر لینا، اس کو پہلے اعتماد میں لے لینا، پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا. کسی بھی ٹیچر کو کوئی پیریڈ الاٹ کرنا ہے، کسی بھی ٹیچر سے کوئی خاص کام لینا ہے تو اس کے ساتھ الگ سے بات کر کے اس کو مطمئن کرنا. الحمدللہ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت اچھا نیگوشیٹنگ اسکل رکھتا تھا کہ میں اپنے مذاکرات کے بات چیت کے ذریعے ان کو کنوینس کر لیتا تھا، نہیں. یہ اساتذہ کرام کی خاص طور پر شفقت اور مہربانی تھی کہ جو بھی کام میں نے ان کو کہا الحمدللہ انہوں نے اس کو چیلنج سمجھ کر ایکسیپٹ کیا اور اس کام کو پایا تک. ہم نے اسکول میں یہ جو 5 سال کا دور ہے یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. میری پہلی اپوائنٹمنٹ تھی بطور ایڈمنسٹریٹر اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس 5 سالہ دور بہت زیادہ سبق دیا. اس میں ایک اور چیز کا ذکر کریں، یہ جو کامیابیاں ہیں اس 5 سال کے دور کے اندر ان کو گنوانا شروع کریں تو وہ بہت زیادہ ہے. جیسے کہ مدن صاحب فرما رہے تھے، اشفاق صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہر ہیڈ ماسٹر نے اس کے ذمہ جو کام ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کروانا ہوتا ہے وہ ضرور ہو کے رہتا ہے. اور یہ کچھ کام ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگائے ہوئے تھے اور میں نے آ کر یہاں پر کرنے تھے اور وہ میں کام نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اساتذہ کا تعاون اور اہل علاقہ کا تعاون اس میں شامل نہ ہو. علاقے کے لوگوں نے اس میں ریتوی اور ہندوان کے بہت عظیم لوگ موجود ہیں. اس کے علاوہ اساتذہ کرام بہت اچھے اور کوآپریٹو رہے. ان سب کے ساتھ مل کر ہم نے اسکول میں بہت سی تبدیلیاں کی، بہت سے بہتر کام کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. اسی 5 سالہ دور کے اندر ہمارے اسکول کو ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے ایک تاریخی سند ملی اور ریتوی ہائی اسکول کا نام ڈسٹرکٹ لیول پہ پہلی دفعہ لیا.
ایک اور بھی ذکر یہاں کرتے چلے، جیسے میں نے کہا کہ بہت سی باتیں کرنے والی ہیں، کیونکہ ان باتوں کے پیچھے بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ ادارہ 2011 میں اپ گریڈ ہوا ہائی اسکول کا۔ جب کوئی اسکول اپ گریڈ ہوتا ہے تو اس اپ گریڈ اسکول کے اندر اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہوتی۔ میں داد دیتا ہوں کہ ہیڈ ماسٹر صاحبان کو، طارق عزیز صاحب ہیں، ملک اشفاق حسین صاحب ہیں، انہوں نے 3-4 سالوں میں سب سے مشکل کام تھا جو کہ ہیڈ ماسٹر کے لیے سر درد ہوتا ہے، وہ ہے فرنیچر کی تکمیل۔ الحمدللہ جب میں یہاں آیا اسکول کے اندر تو تقریباً تمام تر بچوں کے پاس فرنیچر موجود تھی۔ یہ سب سے بڑا سر درد تھا جو میرے لیے، جو مجھے فیس نہیں کرتا۔ تمام بچے جو تھے وہ فرنیچر پر بیٹھے، سب سے زیادہ خرچہ بھی فرنیچر پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ایک اسکول ہوتا ہے، اس اسکول کے اندر جو انٹرنس ہے، جب آپ اسکول میں داخل ہو تو عام طور پر جو ہائی اسکول ہوتے ہیں، ان ہائی اسکول کے اندر بڑے اچھے اچھے گراؤنڈ بنے ہوتے ہیں، بڑی اچھی سڑکیں بنی ہوتی ہیں، اس کی آؤٹ لک بہت اچھی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ کیونکہ ہم نے شہروں کے اسکول بھی دیکھے ہوئے تھے، پرائیویٹ اداروں کے اندر بھی پڑھایا ہوا تھا، تو کوشش یہ تھی کہ یہ جو گاؤں کا اسکول ہے اس کو بھی کسی نہ کسی حد تک دیکھنے کے لحاظ سے فرسٹ امپریشن اس کا اچھا ہو، تو اس اسکول میں داخل ہوتے وقت لگے کہ واقعی یہ ہائی اسکول ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی اور اس میں تمام اساتذہ کرام کا تعاون شامل تھا۔ ہم نے بہت اچھے اچھے گراؤنڈ بھی بنائے، اس میں گھاس بھی لگوایا، فوارے بھی لگوائے اور بہت زیادہ کام کیے۔ الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے اور میرے ذمہ جو کام تھا میں نے وہ کام اپنا پورا کیا۔ ہم نے جو اسٹارٹ کیا اسکول سے تو وہ سب سے پہلا اسٹارٹ تھا وائٹ بورڈ کا استعمال۔ شہروں کے اندر وائٹ بورڈ ہوتے تھے، یہاں بلیک بورڈ تھے، تو سب سے پہلا کام ہم نے وائٹ بورڈ سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے حاجی امام صاحب کو، ہمارے انتہائی شفیق استاد تھے، انتہائی محنتی ورکر تھے، جو بھی کام ان کے ذمہ لگایا جاتا تھا بڑھ چڑھ کر کرتے تھے۔ ان سے میں نے ذکر کیا کہ حاجی صاحب وائٹ بورڈ لگوانے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس طرح وہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی لاہور سے منگوا دیں گے، میں نے کہا جی سرگودا سے یہاں نہیں آتے تو لاہور سے کیسے آ جائے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ وائٹ بورڈ لانا میری ذمہ داری ہے، میں لا رہا ہوں۔ 2 دن کے اندر اتنے اچھے اور عمدہ قسم کے وائٹ بورڈ لاہور سے یہاں منگوائے اور آپ کی کلاسوں کے ساتھ لگے ہوئے۔ اس سے ہم نے یہ کام جو ہے وہ شروع کیا۔ اس اسکول میں جتنے بھی کام ہوئے اس میں تقریباً میں اگر کہوں کہ اگر میرا 50 یا 60% حصہ ہے تو اس میں 30% حصہ حاجی امام حسین صاحب کا ہے، حاجی امام بخش صاحب کا، اور انہوں نے ہر کام میں میرے ساتھ مجھ سے بڑھ کر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ بس صرف میں کہتا تھا کہ سر یہ کام کرنا ہے، وہ کہتے تھے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو وائٹ بورڈ سے ہم نے اس کا آغاز لیا، گراؤنڈز بنائے، کلاسز کے اندر پنکھوں کی کچھ کمی تھی، 50-55 ہزار کے ہم نے پنکھے لگوائے، اس کے علاوہ اسکول کے اندر لائٹنگ کروائی، گراؤنڈز بنائے، مٹی ڈلوائی۔ حالانکہ مٹی ڈلوانے والا کام تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ دریا سے مٹی منگوا کے اس اسکول کے اندر جگہ چونکہ اچھی نہیں تھی، یہاں کچھ پودے نہیں ہوتے تھے، وہاں سے مٹی منگوائی اور گراؤنڈ بنائے بڑے خوبصورت قسم کے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی کروانا ہوتا ہے، تو اساتذہ کرام کی شفقت سے، محبت سے اور اہل علاقہ کے تعاون سے ہم نے کام کیا۔ اب ہم جدھر بھی نظر دوڑائیں تو بہت سی چیزیں، اب میں ان کا ذکر کروں تو یہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن بہت سے کام جو ہے وہ ہم سب نے آپس میں مل کر ایک دوسرے کے تعاون سے یہاں کیے۔ میرے ذمہ جو کام تھا جو 5 سال میں نے کرنے تھے وہ میں نے کیا۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ اسی سلسلے کو جیسے فاروق صاحب پہلے کنٹینیو کیا ہوا تھا اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ جو ریتلی ہائی اسکول ہے، اب میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن کر سرگودا سی آفس میں گیا ہوں تو یہ میری عزت نہیں ہے، یہ ریتلی کے علاقے کے لوگوں کی عزت ہے۔ ریتلی ہائی اسکول وہاں جو آرڈر پہ لکھا ہوتا ہے، وہاں آرڈر پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ محمد طاہر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول ریتلی has been appointed as assistant director general in CO office، تو اس میں بھی ریتلی کا نام شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہوتا ہے، اہل علاقہ کو عزت، اس علاقے کو عزت ہے وہ ہم سب لوگوں کے اچھے کاموں سے۔ ایک اور بات بھی کرتے چلے، جب بھی مجھ سے کوئی آگے بندہ پوچھتا تھا کہ جی اب آپ ہیڈ ماسٹر یہاں آئے ہیں تو کیا کریں گے، تو ان سے ہمیشہ یہی بات ہوتی تھی کہ میں اگر یہاں سے جاؤں تو لوگ مجھے اچھے الفاظ لیا۔ اچھے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوشش کی کہ الحمدللہ تمام اساتذہ کرام کے ساتھ کوآپریٹ کیا، کبھی بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔
حالانکہ بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، بعض اوقات جب صبح بندہ پہنچتا ہے نا ہیڈ ماسٹر کی سیٹ پر، تو وہ سیٹ بڑی ہارڈ سیٹ ہوتی ہے، بہت سے مسائل آپ کا سامنا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، کوشش کی۔ بلکہ ایک اور بات یہاں شیئر کرتے چلے، پی ٹی صاحب یہاں پر تھے، اقبال خان صاحب، تو کچھ ایک سال 1.5 سال گزرا تو کچھ تھوڑا سا ایشو تھا، کچھ مجھے چکر آتے تھے، تو میں نے چیک کروایا، میرا بی پی ہائی تھا، تو پھر میں نے ٹیبلٹ دینا شروع کی بلڈ پریشر کی۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ڈی آفس کے اندر، اقبال خان صاحب نے ریٹائر ہونا تھا، تو ان کو میں نے کہا کہ جی میں تو آج کل بی پی کی گولیاں کھانی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ہیڈ ماسٹر بلڈ پریشر کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، ابھی تو آپ کا آغاز ہے۔ تو واقعی یہ بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے، یہ وہی لوگ جو اس سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل طریقے سے ہم نے اس کام کو کرنا ہے۔ تو وہ وجہ تو کچھ اور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہم نے اس ادارے کے اندر بہتری لانے میں اپنا کردار ادا کیا، جو ہمارے ذمہ کام تھا وہ ہم نے کیا۔ اس کام میں تمام اساتذہ کرام نے بھرپور شرکت کی، سب نے جس کے ذمہ جو بھی کام لگایا وہ سب نے بہت عمدہ انداز میں کام کیا۔ جہاں اساتذہ کرام کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اس اسکول کے کلاس 4 ملازمین ہیں، ان کو بھی جو میں نے کام کہا انہوں نے بڑھ چڑھ کر وہ کام کیا۔ حالانکہ جائے وہ سمجھتے ہوں گے یہ کام ہم نے نہیں کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی میں نہیں ہے، لیکن میری ایک عادت تھی، میری ایک روٹین تھی کہ پہلے عزت دو اور پھر عزت ایکسپیکٹ کرو۔ کوشش کی میں نے سب کو عزت دینے کی، افسر بننے کی کبھی کوشش نہیں کی، یہ ہیبٹ ہی نہیں تھی مجھ میں کہ میں کوئی افسر ہوں یا نہیں۔ ہم سب لوگ کولیگ ہیں، ہم سب لوگ بھائی تھے، ہم سب لوگوں نے مل کر اس ادارے کی بہتری کے لیے کام کرنا تھا۔ الحمدللہ ہم نے اس ادارے کی بہتری کے لیے کام کیا۔ ان 4 سالوں کے اندر اس ادارے کے رزلٹس بہت اچھے تھے، 100%۔ 2 دفعہ ہمارا اسکول کا رزلٹ 100% رہا، 2 دفعہ ہمارے اسکول کا رزلٹ 80% رہا۔ یہاں کے بہت سے طلباء نے 1000 سے اوپر نمبر حاصل کیے، کچھ طلباء ایسے بھی تھے جنہوں نے اس 5 سالہ دور کے اندر اس اسکول کی تاریخ میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیا۔ تو یہ سب کچھ اساتذہ کرام کے تعاون سے ممکن ہے۔ میں تو کلاس میں جا کر تمام کلاسز کو نہیں پڑھا سکتا تھا، اساتذہ کرام نہیں پڑھانا تھا، تو انہوں نے ہی پڑھایا، یہ انہی کی محنت ہے، یہ سب کا ٹیم ایفرٹ ہے، یہ ٹیم مل کر جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے۔ بس ہم تو اس ٹیم کو لے کر چلنے والے ہوتے ہیں، ہم نے دوسرے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے۔ اس ادارے سے بہت عزت ملی، بہت محبت ملی، بہت شفقت ملی، اس ادارے کے لوگوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے مجھے بہت عزت دی، اور میں ان تمام عزتوں کا ادھار رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ جہاں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ان عزتوں کو لوٹانے کا، اس ادھار کو واپس کرنے کا، میں ہر وقت اس کو ادھار کو واپس کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں عام طور پر بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ کہیں اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرے والد صاحب مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی کہ میں ایک ادارے کا سربراہ بن گیا۔ کیسے بنا؟ تعلیم کے ذریعے۔ تعلیم ہی وہ شعبہ ہے جو آپ کو ترقیوں کی منازل تک لے جا سکتا ہے۔ تو ترقی کی جو منازل ہے وہ تعلیم کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو میں عام طور پر اسٹوڈنٹ سے کہتا تھا کہ گورنمنٹ اسکول میں صرف وہی لوگ پڑھتے ہیں، وہی بچے پڑھتے ہیں جن کے والدین ان کو پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، وہ انہی بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے ہمارے اساتذہ کرام کے ساتھ۔ میں ان سے عام طور پر کہتا تھا کہ ہم یہاں رزق حلال کرنے کے لیے آتے ہیں، جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے، ہم اس تنخواہ کا جو حق ہے ہمیں وہ ادا کرنا ہے، ہم نے اپنا ضمیر مطمئن کر کے یہاں سے جانا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام نے اپنے ضمیر کو مطمئن کیا، اور طلباء جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کی زندگی میں کامیابیوں کے بہت سے راستے موجود ہیں، اور وہ تمام راستے جو ہیں وہ تعلیم کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو تعلیم ہی وہ شعبہ ہے جس کے ذریعے آپ کامیابیاں اور ترقیوں کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ بہت سے راستے موجود ہیں، انٹر میٹرک، یہ وہ سیڑھیاں ہیں جس کے ذریعے آپ کو مستقبل بنے گا۔ پڑھائی کی طرف توجہ کیا کریں، یہ ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں تمام اساتذہ کرام کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ہیڈ ماسٹرشپ کے دور کے دوران میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، اس ادارے کو بہتر کرنے میں نمایاں کردار سر انجام دیا۔ طلباء کا بہت مشکور ہوں، آج تک کسی بھی طالب علم نے میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اور
being ایک اسپرچول فادر کے ایک روحانی باپ کی حیثیت سے جو میرے ذمہ فرائض تھے میں نے بھی اس کو احسن انداز میں سر انجام دینے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ادارہ اسی طرح ترقی کی منازل طے کرتا ہوا اور آگے تک جائے گا اور زیادہ اس کو کامیابیاں ملیں گی اور اس کے نام پروونشل لیول تک بھی پہنچیں گے. بہت شکریہ.